اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کوکب دری صفحہ 361 بحوالہ احسن الکبار۔ ابی لیلہ سے منقول ہے کہ قیصر روم نے بہت سا مال سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ جب وہ مال مدینے میں پہنچا تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا۔ شاہ روم کے ایلچیوں نے سارا حال قیصر روم کی خدمت میں لکھ بھیجا۔ اس نے جواب میں لکھا کہ جو کوئی ان 3 مسئلوں کا جواب دے وہی وصی پیغمبر ہے، مال اس کے حوالے کر دو، اور اگر کوئی شخص ان 3 سوالات کا جواب نہ دے سکے تو مال واپس لے آؤ۔ شاہ روم کا ایلچی پہلے حاکم کے پاس آیا اور عرض کی، کیا آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ہیں؟ جواب دیا، ہاں۔ ایلچی نے کہا، مجھ کو خبر دیجئے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے واسطے نہیں؟ نمبر 2، وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے پاس نہیں؟ نمبر 3، وہ کیا چیز ہے جس کو خدا نہیں جانتا؟ حاکم نے ان سوالات کے ظاہر پر نظر کر کے کہا، یہ کیا کفر ہے جو تو کہتا ہے؟ اور دوسرے صحابہ نے بھی اس سے بہت ہی سختی سے پیش آئے۔ ابن عباس رضی اللہ نے کہا، یہ کیا انصاف ہے کہ تم سائل کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہو؟ اس سے کہہ دو کہ ہم نہیں جانتے۔ شیخان نے فرمایا، کیا تو جانتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، لیکن میں اس شخص کو، اس ہستی کو جانتا ہوں جو ہم سب سے زیادہ عالم تر ہے، اور وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے کہا، جزاک اللہ، سچ کہا۔ پس قیصر روم کے ایلچی کو امیر المومنین علیہ السلام کے پاس لائے، اور اس وقت آپ قرآن حکیم کی تحریر سے فارغ ہو چکے تھے۔ قیصر روم کے ایلچی نے سلام و تحیات عرض کرنے کے بعد مذکورہ سوالات پیش کیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو چیز خدا کے واسطے نہیں وہ شریک ہے، اور جو چیز کہ خدا نہیں جانتا وہ تمہارا قول ہے جو کہتے ہو کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، اور خدا اس کو اپنا بیٹا نہیں جانتا۔ چنانچہ قرآن میں فرماتا ہے، بما لا یعلم فی السماوات والارض، یعنی خدا نہیں جانتا کہ آسمانوں اور زمینوں میں اس کا کوئی بیٹا ہے۔ اور جو چیز کہ خدا کے پاس نہیں ہے وہ ظلم ہے۔ یہ جوابات سن کر قیصر کا ایلچی بولا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد انک وصی رسول اللہ، اور مال کو امیر المومنین علیہ السلام کے سپرد کر دیا، اور آپ نے وہ مال اہل ایمان پر تقسیم کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ سب بھی مولا علی علیہ السلام کی ولایت پر قائم رہیں، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے دامن کو تھام کے رکھیں، اور آپ علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، اور یہ پیغام اپنی اگلی نسلوں تک بھی پہنچائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔